اللہ الرحمن الرحیم وذکر بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسول النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رونق محفل استاذ العلماء والفضلاء پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی ہاشمی صاحب ادام اللہ فیوزکم، ذی احتشام و اکرام معزز و محتشم برادران اسلام، آج ہم 76ویں یوم آزادی کے موقع پر یہاں دارالعلوم محمدیہ رضویہ میں جمع اور حاضر ہیں۔ ان دنوں کو یاد کرنا، منانا، یہ فرمان خداوندی ہے۔ وہ دن جن دنوں کے اندر کوئی اللہ کا انعام ہوا ہو، اللہ کا کوئی احسان ہوا ہو، اللہ نے ان دنوں کو ایام اللہ کہہ کر قرآن میں بیان کیا ہے۔ یعنی وہ دن اللہ انہیں اپنے دن قرار دیتا ہے، اور پھر اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان دنوں کو یاد کرنے کا، منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یوم آزادی جیسا کہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں، اسی سے ہی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان، پاکستان کا معرض وجود میں آنا بلا شبہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب کوئی دن منائے جاتے ہیں تو ان دنوں کے اندر اپنے محسنین، اس میں کلیدی کردار ادا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو فراموش کرنا یہ بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ پاکستان ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا، پاکستان ہمیں کسی نے ہدیہ یا تحفہ میں نہیں دیا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے پیچھے سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں موجود ہیں۔ تاریخ پاکستان کے اوراق ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر، سن کر انسان کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ کتنی معصوم بچیوں کی آبرو ریزی کی گئی، کتنی ماؤں کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کو ذبح کیا گیا، کتنے والدین اپنے معصوم بچوں کو ان کے گلوں پر کلہاڑی چلتا ہوا دیکھتے رہے۔ اب میں اگر ایک دو اس مقصد کے لیے واقعہ بیان کروں کہ ہمیں احساس ہو کہ پاکستان کیا ہے، یہ ہمیں کیسے نصیب ہوا۔ فیروز پور سے جو گاڑی پاکستان کی طرف ریلوے گاڑی آ رہی تھی، مختلف اسٹیشنوں پر ان کا استقبال کیا جاتا، ان میں سے گاڑی پاکستان کے ایک اسٹیشن پر پہنچتی ہے
ویلکم، خوش آمدید کہنے والا عملہ جب اس گاڑی کے پہلے دروازے کو کھولتا ہے تو اول تا آخر لاشوں سے بھرا ہوا ہے، دوسری بوگی کو کھولتا ہے تو وہ لاشوں سے بھرا ہوا ہے، ساتویں آٹھویں جو آخری بوگی تھی اس کے اندر کا جو منظر تھا وہ انسان کو تڑپا دینے والا تھا۔ آخری بوگی کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا، ان کے ہاتھ دونوں کاٹ دیے گئے، ان کے دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے تھے، اور اس حال کے اندر انہیں پاکستان کی طرف زندہ میتیں بنا کر روانہ کیا گیا تھا۔ وہ ایک ہوشیارپور کا مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہاں پر ہمارے گاؤں پر بلوائیوں نے حملہ کیا، ہندو سکھ مل کر انہوں نے قتل عام کیا، 3 دن ہماری لڑائی رہی۔ اس لڑائی کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو انہوں نے قابو کیا، اس کے بھائی والدین قتل ہو چکے تھے، ایک چھوٹا سا اس کا معصوم بھائی دوڑتا ہوا کہیں سے نکلا اور وہ آ کر اس کے سامنے لپٹ گیا اور ان کی منت سماجت کرنے لگا۔ ایک ظالم ہندو کی کلہاڑی اٹھی، اس نے ایک وار کیا، اس بچے کا سر تن سے جدا ہوا اور وہ ٹھٹھا مار کے ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ تیری گردن اتنی کمزور تھی، مجھے کیا پتا کہ میں اپنی اس کلہاڑی کو تیرے خون سے ناپاک نہ کرتا، اب مجھے گنگا میں جا کر اپنی کلہاڑی کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ وہ مظالم کی داستانیں ہیں۔ وہی کہتا ہے ہم کچھ قافلے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اپنا علاقہ چھوڑ کے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو راستے کے اندر ہمیں ایک طرف سے ایک عورت کی کراہنے کی آواز آئی، ہم اس کی طرف گئے، قریب گئے، دیکھا وہ زخموں سے چور چور، اور پھر اندازہ کیجئے کہ اس کے پستانوں کو کاٹ دیا گیا تھا، وہ اس حال میں پڑی تھی۔ ہم نے اسے اٹھانا چاہا لیکن اس نے کہا میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنوں گی، آپ نکلیے۔ کہتے ہیں تھوڑی آگے گئے تو ایک اور طرف سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، میں اور میرا والد اس طرف پلٹے تو ایک عورت زخموں کے عالم میں زمین پر پڑی تھی۔ جب ہم نے اس کی مدد کرنا چاہی تو اس کے پاس چھوٹی سی پنڈوکڑی تھی جس کے اندر اس کے سونے کے زیورات تھے، اس نے وہ زیورات ہمیں دیے اور کہا یہ زیورات لے جانا، قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت میں پیش کرنا، شاید میری زندگی کی یہ کمائی پاکستان کے کچھ کام آ جائے۔ اور اس کا اگلا جملہ سنیے، آزاد فضاؤں میں سانسیں لینے والے میرے بھائیوں، آزادی کا جشن منانے والے پاکستانیوں، اس لڑکی کی اگلا جملہ یہ تھا، اس نے کہا جب تم پاکستان کی دھرتی پر پہنچو نا تو ایک کام ضرور کرنا، میری طرف سے اس دھرتی کو سلام بھی کہنا، اس کی خاک کو بوسہ بھی دینا، ہم اور کچھ نہیں چاہتے۔ یہ ایک دو داستانیں نہیں، ایسی داستانیں ہزاروں ہیں۔ کتنے واقعات جو لوگ سینوں کے اندر ہی لے کر دنیا سے چلے گئے، بہت تھوڑے جو نقل کیے گئے واقعات بیان کیے گئے۔ ایک ایک گاؤں کے اندر ہزار ہزار لوگوں کو وہاں پر قتل کیا گیا، وہاں سے آنے والی ٹرینیں انسان، زندہ انسانوں کے بجائے لاشوں سے بھری ہوئی تھیں، جو ملک پاکستان کے اندر اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہندوستان کی تقسیم کے وقت ہوئی۔ اب اللہ نے کرم فرمایا، پاکستان بن گیا،
مارز وجود میں آ گیا، اس کے پیچھے جہاں عام لوگوں کی یہ قربانیاں تھیں، وہاں یاد رکھ لیجئے، یہ بات بہت عام عرض کرنے لگا ہوں، یہ قربانیاں لوگوں نے اپنی خاندان، اپنے بچوں، اپنی بچیوں کی قربانیاں معیشت کے لیے نہیں دی تھی، اچھے رہن سہن کے لیے نہیں دی تھی، یہ قربانیاں کوئی بہترین مکان اور بہترین معاشرے کے لیے نہیں دی تھی۔ ایک نعرہ لگا تھا، اس نعرے کے لیے ہی یہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا تھا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیے سارے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اونچا بولیے، سارے بولیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ آج تیرا میرا یہ نعرہ بہت آسان ہے، ذرا ایک لمحہ کے لیے وہ منظر سامنے آنکھوں میں لائیں نا، جب کسی کی بہن کی عزت و آبرو کی پامالی کی جا رہی ہو اور وہ کہہ رہا ہو پاکستان کا مطلب کیا، جب کسی ماں کے سامنے اس کے معصوم بچے کا گلا کاٹا جا رہا ہو اور وہ ماں پکار کے کہہ رہی ہو پاکستان کا مطلب کیا، یہ در حقیقت یہ بات ان کو ہی سمجھ آئی، اور یہ آج بھی یہی بات ہے۔ کوئی بھی بندہ مومن سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا نام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ نعرہ بنا کیسے؟ یہ کون سا سینوں کے اندر انقلاب یہ برپا کیسے ہوا؟ اب آپ جن لوگوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں نا، جن لوگوں کو ہم اپنے معاشرے کے اندر کم تر سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی طرف سے دیا گیا نعرہ تھا، اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ علماء تھے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح، آپ سب کے علم میں ہوگا، آپ نے مطالعہ پاکستان پڑھا، تاریخ پاکستان پڑھی، اگرچہ تحریک آزادی یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، تحریک آزادی اور قیام پاکستان، یہ دو الگ الگ مشن چلے تھے۔ تحریک آزادی جب انگریز برے صغیر پر نازل ہوا، اس نے آ کر اپنا تسلط قائم کیا، تو اس وقت علماء نے، شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل، ان لوگوں نے اس وقت، اور ٹیپو سلطان، شاہ دولہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت محاذ آرائی کی، انگریز کے ساتھ جنگ آزادی لڑی گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آیا کہ جہاں پر ہندو اور مسلم نے اتحاد کیا، اور اس اتحاد کی بنیاد پر ایک جماعت مارز وجود میں آئی جس کا نام کانگریس تھا۔ کانگریس در حقیقت اس مشن پر قائم کی گئی تھی کہ ہم انگریزوں کو یہاں سے نکالیں، ہندوستان کو، برے صغیر کو ان کے تسلط سے آزاد کرائیں۔ یہ مشن چلتا رہا، لیکن ہندو کی نیت کبھی بھی اچھی نہ تھی۔ ہندو در حقیقت اس بہانے میں کہ ہم انگریز کو یہاں سے بھگائیں، اپنا تسلط قائم کرنا چاہ رہا تھا، جسے جلد یا بدیر قائد اعظم محمد علی جناح نے محسوس کیا۔ اور یہ بات اپنی ذہنوں میں رکھ لیجئے، قائد اعظم کے اس احساس کے پیچھے کہ کبھی بھی انگریز کے جانے کے بعد ہندو ہمیں اپنا الگ نظام قائم نہیں کرنے دے گا، اس سوچ کے پیچھے در حقیقت قائد اعظم کی یہ جو سوچ بنی تھی، ایک طرف حضرت اقبال تھے اور دوسری طرف علماء ربانیین تھے۔ علماء نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ سوچ بنائی، اور قائد اعظم سے پہلے علامہ اقبال نے یہ خاکہ پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلم اکثریت کے علاقوں میں ایک الگ وجود، مملکت جو ہے وہ وجود کے اندر آئے۔ قائد اقبال کے تصور کو لے کر عام مسلمان نکلے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی سربراہی کی۔ پھر اس کے اندر اتار چڑھاؤ آئے،
ان اتار چڑھو کے اندر ایسے مرحلے بھی آئے جب قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان کو چھوڑ کر انگلستان چلے گئے تھے، برطانیہ چلے گئے تھے۔ اقبال نے انہیں بلایا اور پھر علماء نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر ایسے مرحلے بھی آئے کہ علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے مطالبے سے آج دستبردار بھی ہو جاتے ہیں تو ہم پاکستان کو لے کر رہیں گے۔ وہ جو نعرہ تھا وہ کتابوں میں نہیں لکھا تھا کہ کسی نے جوش میں آ کر لکھ دیا، وہ حقیقت تھی کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اور واقعتاً لوگوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں۔ ان کے اندر بلا شبہ میں اس تھوڑی سی ایک وضاحت آپ کے علم کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ ابتدا کے اندر سارے علماء ایک چیز پر یکجا تھے، اور وہ اس بات پر تھے کہ ہندوستان سے برے صغیر سے اس کو جانا چاہیے، انگریز کو جانا چاہیے، اس کا تسلط ختم ہونا چاہیے، اس پر سبھی یکجا تھے۔ لیکن جب الگ پاکستان کے وجود کا مطالبہ کیا گیا، اس کے لیے تگ و دو کی گئی، تو پھر اس صورت کے اندر علماء دو حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک کی کوشش یہ تھی کہ ہم اس ہندوستان کو متحدہ رہنے دیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہی اپنی تگ و دو کریں، ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہی ہم انگریز کے تسلط سے آزاد ہوں۔ الگ وطن کا قیام کا مطالبہ در حقیقت تقسیم کرے گا۔ وہ ایک کثیر طبقہ علماء کو اس طرف چلا گیا، لیکن میں آپ کو اظہار تشکر کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس مرحلے پر بھی علماء اہل سنت کی دور اندیشی یہ تھی کہ ہمارا الگ وجود اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب ہمارا الگ وطن قائم ہو۔ ہم اپنے نظریات پر اسی صورت میں عمل کر سکتے ہیں جب ہمارا الگ وطن قائم ہو، اور بحمد اللہ تعالی سارے کے سارے علماء اہل سنت بالاتفاق قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان میں اگر ایک دو چار میں نام لوں تو یہ ان کی عظمتوں کو سلامی ہوگا۔ ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ وہ مرحلہ جب ایک طرف علماء کی طرف سے بھی یہ آوازیں آ رہی تھی جو پاکستان کے مخالف تھے اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے، یہ تاریخ کے اوراق پر یہ ایک دھبا موجود ہے کہ بعض علماء کی طرف سے قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دیا گیا۔ ان حالات کے اندر پیر سید جماعت علی شاہ نے اپنے لاکھوں مریدوں کو ایک ہی حکم دیا تھا، فرمایا برے صغیر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اور کوئی جماعت نہیں، مسلمانوں کی واحد ایک ہی نمائندہ جماعت ہے جس کا نام مسلم لیگ ہے۔ آپ نے اپنے لوگوں کو متنبہ کیا کہ آپ نے کسی اور دھڑے کے اندر کھڑے نہیں ہونا، اپنے مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور دوسرا آپ نے ارشاد یہ فرمایا ایک جماعت نمائندہ ہے جس کا نام مسلم لیگ ہے، اور دوسری بات یہ ذہنوں میں رکھ لو مسلمانوں کا ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس ایک نقطے پر آپ نے اپنے لاکھوں مریدوں کو، اور یہ بھی حضرت پیر جماعت علی شاہ کے ہی ارشادات میں سے ایک ارشاد تھا کہ اگر محمد علی جناح اس مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں ہم اپنی جانیں قربان کر کے بھی پاکستان کو حاصل کر کے رہیں گے۔ ان کے اندر حضرت مولانا عبدالحق بدایونی کا، انہوں نے پورے برِ صغیر کے مختلف علاقوں میں بستی بستی میں جا کر لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ آپ کے لیے الگ وطن کیوں ضروری ہے۔ ان کے اندر حضرت علامہ مولانا احمد سعید کاظمی کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ہزاروں مریدوں اور مختلف علاقوں کے اندر جا کر بستی بستی میں جا کر یہ تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کو پتا ہے دعوت اپنا اثر رکھتی ہے، لوگوں کو پیغام دیا جانا اپنے کا اثر رکھتا ہے۔ مشائخ نکلے، علماء نکلے، اور اس کے اندر حضور پیر سیال رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک عظیم کردار تھا جو قائد اعظم کی سنگت میں کھڑے ہوئے۔ اس کے اندر
ہمارا بیرہ شریف میں غازی اسلام، ان بزرگوں کا ایک بڑا کردار تھا. اور مولانا عبدالستار نیازی، حضرت اقبال نے آپ کو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا آپ کو سربراہ بنایا. مولانا عبدالستار نیازی جتنا جوان طبقہ تھا اس کے وہ سربراہ تھے، لیڈر تھے. طلباء کو آپ نے انگیختہ کیا کہ ہم ایک الگ وطن کی ضرورت ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح سے آپ کی متعدد ملاقاتیں ہوئیں، اور ایک موقع پر قائد اعظم کی وہ خوبصورت جملہ تھا جو حضرت مولانا عبدالستار نیازی کے حق میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا عبدالستار نیازی، جس قوم کے پاس نیازی جیسے جوان ہو اس قوم کو دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کو حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی. اتنا اعتماد تھا. اور یہ وہ حالات تھے جن کے اندر علماء کرام نے اپنا کردار ادا کیا. احباب، میں آخر میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کروں گا. میں نے عرض کیا علماء نے قربانیاں دی. آپ کو اگر خبر نہ ہو تو کالا پانی کے اندر ایک ایک وقت کے اندر ہزار علماء کو پھانسیاں دی گئی. کالا پانی کی جلاوطنی دی گئی. ہر طرح کی مصیبتوں میں سے علماء کو گزرنا پڑا، لیکن وہ ڈٹے رہے، قائم رہے، اپنے مشن کے ساتھ حصول پاکستان کی خاطر سب کچھ برداشت کیا. میں نے علماء کا ذکر کیا، میں نے عام عوام کا ذکر کیا، میں نے بچوں کا ذکر کیا، میں نے خواتین کا ذکر کیا، میں نے بوڑھوں کا ذکر کیا، میں نے عام انسانوں کا ذکر کیا جنہوں نے اس وطن کے حصول کے لیے قربانیاں دیں. لیکن آپ ایک سوال تو آج یوم آزادی کو بنتا ہے. ایک سوال تو ان کی روحیں ہم سے کر رہی ہوں گی. ہم نے یہ وطن اس لیے حاصل نہیں کیا تھا، ہم نے یہ قربانیاں اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ یہاں رہنے والے اس مقصد کو بھول جائیں. وہ مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس مقصد کے حصول کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا. کیا 76ویں یوم آزادی پر 75 سال مکمل ہو چکے 76ویں یوم آزادی پر کیا آج ہم کھلا سینہ اپنا سینہ کھول کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو پاکستان کے حصول کا مقصد تھا اسے حاصل کر لیا؟ کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں الگ وطن دیا، ایک خطہ زمین لے کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں ایک الگ مملکت لے کر دی، لیکن کیا ہم واقعتاً ہمارے حکمرانوں نے ہمیں واقعتاً آزاد ہونے دیا؟ کیا واقعتاً یہاں اسلامی نظام کو نافذ کیا گیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطابات میں کہا تھا کہ پاکستان کا دستور قرآن اور اسلام ہوگا. ہم یہ صرف ایک خطہ زمین کو حاصل نہیں کر رہے. قائد اعظم نے کہا تھا ہم ایک ایسا زمین کا ٹکڑا چاہتے ہیں جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کر سکیں. لیکن آج اتنے سال گزرنے کے بعد، پونی صدی گزرنے کے بعد بھی یہ سوال اپنی جگہوں پر باقی ہے. یہ تو رہا ان کا معاملہ جو اوپر ہیں. بظاہر ہم بھی ان کے اندر ملوث ہوتے ہیں، ہمارا کردار ہوتا ہے انہیں ان تک پہنچانے کے لیے. کوئی MNA گھر سے اٹھ کے نہیں بنتا، ہمارے ووٹوں سے بنتا ہے. کوئی اقتدار میں گھر سے اٹھ کے نہیں آتا، ہم اسے بھیجتے ہیں. لیکن کیا ہم نے گلی نالی کے ساتھ، ہم نے سڑک کے ساتھ، ہم نے دیگر آرائشوں کے ساتھ کبھی یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جانے والے اسمبلی میں تو جا رہا ہے، ہمارا ایک مطالبہ بھی ہے وہاں اسلام کی آواز ضرور اٹھانا، وہاں دین کی آواز ضرور اٹھانا. یہ سوال آپ ضرور کیا کریں، یہ اپنے نمائندوں کے کانوں میں یہ بات ضرور ڈالا کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال ہمارے اپنے سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کیا ہم نے بھی کچھ کردار ادا کیا؟ قیام کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا. چلو ہم ملک میں تو نہیں نافذ کر سکے، کیا لا الہ الا اللہ ہماری ذاتوں میں نافذ ہو چکا؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں صرف جھکنے والے ہیں؟ کیا ہم حق کی خاطر کھڑا ہونے والے ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق گزر رہی ہیں؟ ہاں، تیری مساجد آزاد ہیں، تیرے منبر آزاد ہیں، تو آج آزادی کے ساتھ جدھر
چاہے اللہ کا نام لے سکتا ہے، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن تھوڑا تھوڑا انہوں نے قیام عمل میں لائے، انہوں نے پاکستان کو بنایا۔ اس پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے میں ہم سب کو بھی اپنا تھوڑا تھوڑا کردار ادا کرنا ہوگا، اور وہ کردار کیا ہے؟ ہمیں پاکستانی بننا ہوگا۔ پاکستانی تو میں بھی کہوں گا میں پاکستانی ہوں، آپ بھی کہیں گے میں پاکستانی ہوں، لیکن پاکستانی بننے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کیا ہم نے کبھی تنہا بیٹھے بھی سوچا کہ میں اس وطن کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میرا کردار اس معاشرے کو اچھا بنا سکتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ میں باہر جاؤں دنیا کے دیگر ممالک کے اندر تو میرا وجود دنیا کو بتلائے؟ یہ اس ریاست کا ایک آدمی ہے جس ریاست کا بنیاد اسلام کے نام پر ہوئی تھی، یہ اس ریاست کا ایک فرد ہے جس کے وجود کے اندر لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانیاں اور جانیں پیش کی تھی۔ ہمارا کردار آج دنیا کے اندر بھیانک بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایک بہتر پاکستانی، ایک بہتر مسلمان اور ایک بہتر پاکستانی بنانا ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنائیں گے تو یقیناً ہم ایک بہتر پاکستانی بنیں گے۔ اپنا اپنا کردار معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو تھوڑا تھوڑا ہم دیکھیں نا، یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ ہم جاتے ہوئے چیزوں کو خراب کر کے گزر جاتے ہیں۔ جو چیزیں پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں وہ پاکستان ہوتا ہے، ہم انہیں خراب کر کے گزر جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے جاتے جاتے یہ دیکھا یہ ہماری پبلک پراپرٹی ہے، خراب ہو رہی ہے، ہم اسے درست کر دیں۔ آج اس موقع پر پورے پاکستان کے اندر ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ ہم پاکستان کو گرین پاکستان بنائیں گے، سرسبز و شاداب پاکستان بنائیں گے۔ تو آپ بھی ہم بھی اپنا تھوڑا تھوڑا اس معاملے میں کردار ادا کیجئے۔ پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے، دیانتداری پاکستان کو اعلیٰ بنا سکتی ہے، آپ کی محنت پاکستان کو اعلیٰ بنا سکتی ہے، آپ کی اداروں کے اندر فرض شناسی پاکستان کو اعلیٰ بنا سکتی ہے۔ دیگر ممالک سے 2 دن رہ کے آنے والا واپس آ کر پاکستان کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یہاں بسنے والے بھی کوئی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری جانب وہی قومیں اپنے وطن سے اتنی محبت کرتی ہیں، ان کی صفائی ستھرائی، ان کی ترقی، ان کے لیے ہر وقت ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ ہماری طرف سے شہدائے پاکستان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، یقین کیجئے قائد اعظم کا تو نام آ گیا نا، پیر جماعت علی شاہ کا نام آ گیا، لیکن آپ سوچ لیجئے قربانی وہ بھی ہے، لیکن حق بات بتاؤں تو قربانی وہ ہے جو نام گوا کر کسی کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہ بڑی بلڈنگ آپ کے سامنے کھڑی ہے نا، یہ بلڈنگ سامنے آپ کو اینٹیں نظر آ رہی ہیں، لیکن کچھ اینٹیں نیچے دفن ہیں، وہ دفن جو اینٹیں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے اپنا وجود ختم کیا ہے۔ ایک درخت، یہ درخت ساتھ کھڑا ہے، اس کا تنا، اس کے پتے، اس کا پھل یہ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یہ وجود میں آیا تو اس کے نیچے ایک بیج نے اپنے وجود کی قربانی دی تھی، اپنے آپ کو ختم کیا تھا۔ وہ وجود ختم ہوا تو ایک تنا نکلا، تیرے سامنے سرسبز و شاداب بن کے آیا۔ در حقیقت یہ پاکستان کا وجود بھی جو آج تجھے یہ پیارا وطن نظر آ رہا ہے، تو آزاد سانسیں لے رہا ہے، ایسی ہزاروں لاکھوں بے نام قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہیں آج کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان شہداء کو اپنی بارگاہ میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں ایک بہتر مسلمان اور بہتر پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔